اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. جہاں بیڈ روم ہونا تھا، جتنا بڑا بیڈ روم بننا تھا، اتنا بڑا انہوں نے کیا بنایا؟ کچن بنا دیا. جتنا بڑا کچن بننا تھا اتنا بڑا ٹوائلٹ بنا دیا. اب جتنا بڑا بیڈ روم ہونا تھا اتنا بڑا ٹوائلٹ ہے، ٹوائلٹ کی جگہ بیڈ روم ہے. اب بتاؤ زندگی گزارنی کیسی ہوگی اس کی؟ کہ سارا اس نے کیا کر دیا؟ سب اس نے بیڑا غرق کر دیا. اب دوبارہ مکان کو توڑنا اور مکان کو توڑ کر دوبارہ نئے سرے سے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ. اتنا نئے بنانے میں پیسہ نہیں لگتا جتنا دوبارہ بنانے میں پیسہ لگتا ہے. 2025 آنے والا ہے، زندگی کا 1 سال اور ہماری کم ہونے والا ہے. 2000 جب نیا سال شروع ہوتا ہے، حالانکہ اسلامک سال تو نہیں ہے، انگریزی سال ہے، لیکن دونوں سال ہمارے ہی ہیں. انگریزی سال بھی ہمارا ہے، ہم اسے کہتے ہیں انگریزی سال، وہ بھی ہمارا ہی ہے اور یہ بھی ہمارا ہے. دونوں شمسی اور قمری دونوں سال ہمارے ہیں. جب سال ختم ہوتا ہے، خاص طور پر یہ والا انگریزی سال جب ختم ہوتا ہے، اس کے ختم پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور اس کے ختم پر مبارکباد دی جاتی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ نئے سال کے شروع میں مبارکباد دینا کیسا ہے؟ مبارکباد اب نیا سال شروع ہوگا، اب سب کے اسٹیٹس لگیں گے. 2024 کی آخری رات میں، یعنی 2024 دسمبر کی آخری رات میں، اب لوگ یہ فون اب آپ چیک کرو گے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس آپ دیکھو گے، ہیپی نیو ایئر کے اسٹیٹس سب جگہ آپ کو لگے ملیں گے اور سب خوشیاں منائی جائیں گی. اور نئے سال کا جہاں میلے ہوتے ہیں، یعنی جہاں خرافاتیں ہوتی ہیں، ان خرافاتوں میں جا کر اور لوگ وہاں پر ویڈیو بنائیں گے. کبھی صبح ایک صاحب کا اسٹیٹس دیکھا کہ وہی ناچ گانا چل رہا ہے، وہی وہاں پر گئے، ناچ گانا چل رہا ہے، ناچ گانے میں اپنے ویڈیو بنائی، ادھر ناچ گانا چل رہا ہے، ادھر ہی اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے اسٹیٹس پہ اپنے لگا رکھے. اب دیکھ کے اتنا افسوس ہوا کہ ایک تو گناہ کیا اور پھر گناہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں یہ گناہ کر کے آیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اوروں کو بھی گناہ کی اپنے دعوت دی. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، اب سال ختم ہوگا، لوگ جائیں گے، خوشیاں منائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور ان گناہوں کو اپنے فون میں ریکارڈ کر کے اسے اپنے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن فرشتوں کو گواہ کی ضرورت بھی نہ پڑے، کسی کو گواہی دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور اپنے اس پر ڈال دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ ریکارڈ ہو کے ہم نے ڈال دیا، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری پکڑ میں آسانی ہے. انسان نے چپ چاپ گناہ کیا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کو پتہ تھا، اس کو پتہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن اس نے گناہ کر کے جو سب کو بتا دیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے تو سب کو سارے میں اعلان کر دیا، سارے رشتہ داروں کو اس کے اسٹیٹس دیکھا اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی گناہ کر کے آیا ہے اور یہ خوشی سے. مطلب اس کو اپنا بات یہ نہیں ہے گناہ کیا، بات یہ ہے کہ گناہ کیا، گناہ پر خوش ہو رہا ہے. اس کو اپنے گناہ پر غم نہیں ہے، اس کو اپنے گناہ پر شرمندگی نہیں ہے، اس کو اپنے گناہ پر فکر نہیں ہے، اس کو تو اپنے گناہ پر خوشی ہے. یہ تو اپنے گناہ پر فخر کر رہا ہے، تبھی تو ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے. بھائی جب آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تبھی تو دکھاتا ہے لوگوں کو. ماشاءاللہ کوئی 10th میں پاس ہوا، 12th میں پاس ہوا، گریجویشن انہوں نے پوری مکمل کی، اچھے نمبر سے پاس ہوا تو مٹھائی بانٹتا ہے رشتہ داروں میں اپنے کہ دیکھو میں پاس ہو گیا، میں فرسٹ نمبر سے آیا ہوں، فرسٹ ڈویژن میرا کالج کے اندر فرسٹ ڈویژن آیا ہے، کالج میں میں نے ٹاپ کیا ہے، سب جگہ اپنے بانٹتا ہے. کیوں؟ یہ خوشی ہوئی ہے، تبھی تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا. لیکن یہ جو گناہ کر کے آیا ہے اور اس نے لوگوں کو اپنا ویڈیو بنا کر ڈالی ہے اور لوگوں کو اس نے دعوت دی، یہ خوش ہو رہا ہے گناہ پر اپنے کہ دیکھو میں یہ کر کے آیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا. اس سے بوجھو جو 10th میں، 12th میں، گریجویشن میں جو انسان فیل ہوا ہے، اس سے 1 سال کی قیمت کے بارے میں آپ بوجھو. 1 سال کی قیمت کتنی ہوتی ہے کہ اس مرتبہ فیل ہو چکا، اب دوبارہ اس کو پورے سال محنت کرنی پڑے گی. اس کو پتہ ہے 1 سال کی اہمیت کیا ہے. ہم ذرا سی دیر میں کیا کر دیتے ہیں، ایک ایک دن، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹے کی قیمت بوجھو کہ کیا قیمت ہے.
جو انسان ہاسپٹل کے اندر پڑا ہے اس سے پوچھو، 8 دن سے ہاسپٹل کے اندر بیچارے کو پڑے ہو گئے، اس سے پوچھو کہ کیا قیمت ہے 8 دن کی۔ 5 منٹ کی قیمت پوچھو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جائے تھے بس بریک نہیں لگایا، 5 منٹ کہتے ہیں نا، اگر 5 منٹ بھی رک جاتا تو یہ بچ جاتا۔ ہم نے اس سے بہت کہا مت جا مت جا مت جا، ہم نے اس سے بہت کہا رکا لے، گاڑی ہلکی کر لے، لیکن اگر یہ 5 منٹ بھی رک جاتا تو یہ آج بچ جاتا۔ کہتے ہیں لوگ اس انسان سے پوچھو 5 منٹ کی قیمت کیا ہے۔ اور ہم نے پورا سال اپنا گناہوں کے اندر خراب کر دیا، پورا سال اپنا گناہوں کے اندر ہم نے برباد کر دیا، اور پھر ایک تو گناہ کر پورا سال ہم نے خراب کیا، برباد کیا، اور پھر اس پر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ماشاءاللہ ہمارے جگہ۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، اس سال کے پورے سال کے اندر ہم کاؤنٹنگ کریں، کاپی کتاب لے کر ہم یہ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سال میں کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، اور ہم نے اس سال میں کتنے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے لوگوں کے، کتنے محلوں کے اندر کتنے بیٹیوں کی ہم نے شادیاں کرائی ہیں، کتنے ہم نے نل ٹھیک کرائے ہیں، کتنے پانی کے ہم نے کنویں جاری کرائے ہیں، کتنے ہم نے لوگوں کے گھر کے لوگوں کی مدد کی ہیں، کتنے غریبوں کو ہم نے اس سال کھانا کھلایا ہے، کتنے یتیموں کی ہم نے مدد کی ہے، کتنی بیواؤں کی ہم نے مدد کی ہے۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم نے پورے سال کیا کیا ہے۔ اور اگر ہمارا پورا سال ایسا گزرا ہے، ہماری کوئی نماز قضا نہیں، ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں، ساری نمازیں ہم نے اس سال پڑھی ہیں، خوب ہم نے جتنا ہو سکا جان سے مال کے لوگوں کی ہم نے مدد کی ہے، چاہے مسلمان اور غیر مسلم ہو، سب کی ہم نے مدد کی ہے جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، جتنی ہماری حیثیت تھی، اور ہم نے کوئی گناہ کے کام نہیں کیے۔ اگر گناہ ہوا تو توبہ ہم کر چکے ہیں۔ ہمارا سال اللہ کی عبادت کے اندر گزرا ہے، تب تو انسان خوشی منا سکتا ہے کہ الحمدللہ میرا سال یہ والا بہت اچھا گزرا ہے۔ یہ ہے خوشی منانے کی بات۔ ورنہ اگر میرے محترم بزرگوں، جو آپ کی اور میری زندگی ہے، ہم اپنی جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے ویسی زندگی پر تو خوشی منانے کا کسی کو بھی اختیار سوائے غم کے اور کوئی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کوئی جرم کیا، سرکار نے پکڑ کر جیل کے اندر ڈال دیا، بتایا کہ 4 سال اس کو جیل کے اندر بند کریں گے، 4 سال کے بعد اس کو سزائے موت دینی ہے۔ 4 سال، اب جب اس کی زندگی کا میرے محترم بزرگوں 1 سال گزر جائے گا، اب کتنے سال بچے؟ 4 سال کے بعد سزائے موت ہے، پھانسی کا حکم ہے، 4 سال جیل میں کاٹے گا، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو گیا، اب 3 سال بچے ہیں، بتاؤ اس کو خوشی ہوگی غم ہوگا؟ اس انسان کو غم ہوگا کہ یار 1 سال تیرا چلا گیا، تیرے 3 سال بچے ہیں، 3 سال کے بعد تجھے پھانسی ہونی ہے۔ 1 سال پھر کم ہوا، پھر اس کو انسان کو غم ہوگا کہ یار تیرے 1 سال اور کم ہو گیا، اب تو زندگی کے تیرے 2 سال بچے ہیں۔ مرنے سے پہلے سوکھنا شروع ہو جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے وزن بھی گھٹے گا، ساری اس کی ایسی تیسی ہونی شروع ہو جائے گی۔ 1 سال اور کم ہو چکا، آخری سال بچا ہے، آخری سال میں اتنا وہ انسان جو ہے روئے گا اور گر گڑائے گا، حالانکہ پتہ نہیں ہے کچھ، موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے رہا بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی پتا ہے کہ 1 سال تیری زندگی کا بچا ہے بس۔ اب جو ہے کیا کرنا ہے، اب تیرے بچنے والا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ انسان کبھی خوشی نہیں منائے گا، لیکن یہ انسان آپ اور ہم ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے، ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، جیسے وہ انسان ہے جیل کے اندر بند ہے، اس کو پھانسی ہونی ہے، اس کی موت آنی ہے، اس کا زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے، وہ غم منا رہا ہے، ایسے ہی ہم سب کی زندگی کا بھی ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال ہماری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی دکھ اور افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا۔ اب یہ اپنی زندگی کے بارے میں بیٹھ کر حساب و کتاب کرے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، کتنے کام ایسے ہیں جو مجھے کرنے کے تھے اور میں نے نہیں کیے، کتنے کام ایسے ہیں جو میرے نہیں کرنے کے تھے، میں نے پھر بھی وہ کر گزرا۔ لیکن اس پچھلے سال تو جو ہوا سو ہوا، اللہ سے توبہ استغفار کر کے آدمی گناہوں کی معافی مانگے، اور اس سال آنے والے سال میں انسان نیت کر لے کہ انشاءاللہ اس سال کو میں اپنے بہت اچھے طریقے پر گزاروں۔ دیکھو، ایک جو وقت گزر چکا وہ گزر چکا، کبھی واپسی آنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان نے 4 منزل کا مکان بنایا، لیکن جب اس نے مکان بنایا کچھ سوچا نہیں، کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی نقشہ نہیں بنایا۔ جب بھی کسی انسان کو مکان بنانا ہو، 4 منزل کے انسان کو مکان بنانا ہے، اب وہ پہلے نقشہ بنائے گا، پلاننگ کرے گا، یہاں پر کچن آنا ہے، یہاں پر بیڈ روم ہے، یہاں پر ٹوائلٹ ہے، یہاں پر باتھ روم ہے، وہ سارا نقشہ بنائے گا۔ لیکن انسان نے نقشہ نہیں بنایا، ایسی مکان بنانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب جب مکان تیار ہو گیا، اہلیہ آئی، دیکھا، گھر والے آئے، دیکھا کہ بھائی
چونکہ اتنا ایک مرتبہ تو بنا لیا، اب اس کو توڑنے میں پیسے دے گا، اب پھر دوبارہ بنانے میں اتنے پیسے لے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، پھر بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت پیسے والا ہے، بہت ہمت والا ہے، وہ دوبارہ مکان کو توڑ کر صحیح بنا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارا سال گزر چکا گناہوں کے اندر، جتنا بھی ہم نے گناہ کر لیے، الٹے سیدھے ہم نے سال گزار لیا، یہ کوئی دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ اس سال کو واپس لے آئے، دوبارہ اس منٹ کو واپس لے آئے، دوبارہ اس لمحے کو واپس لے آئے۔ ایسا دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ مکان ایک بار کو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارا پورا سال گناہوں کے اندر گزرا ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہونے والا ہمارا نہیں ہے۔ وہ تو ہمارا ایسے ہی گزرے گا جیسے جو ہو چکا تو ہو چکا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، سال کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں اپنے سال کے بارے میں حساب و کتاب کرنا پڑے گا، بیٹھ کے غور و فکر کرنی پڑے گی، اور اپنا عزم اور ارادہ کرنا پڑے گا۔ جیسے اس مکان، اس بلڈنگ والے کو اپنا خاکہ تیار کرنا ہوتا ہے، خاکہ تیار کرنے کے بعد بھی غفلت ہو جاتی ہے مکانوں کے اندر کہ یہ ایسا ہونا تھا، ایسا ہو گیا، پہلے نقشہ بنا چکا، پھر بھی وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسے یہاں سے توڑ، اسے وہاں سے توڑ۔ خاکہ بنانے کے بعد جب وہ مکان جا کر تیار ہوتا ہے، ایسے ہی سال کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں غور کریں کہ اس سال زندگی میں کتنے گناہ تھے، ان کو چھوڑنا ہے، کتنے نیک کام نہیں کیے ان کو کرنا ہے، اپنا سال مجھے کس طریقے پر لے کے چلنا ہے، اس کو پہلے ہی تیاری کرنی پڑے گی، جب اس کا سال جا کر اچھا گزرے گا۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے کہ انسان نے کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے نہیں کرنا۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے کام کر چکا اب سوچ رہا ہے کہ یہ کام کرنا تھا نہیں کرنا تھا۔ ایک آدمی وہ ہے کچھ سوچتے نہیں کیے جا رہا، بس چلی گاڑی جیسی چلنی دو، کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد میرے محترم بزرگ کوئی چیز دیکھنے والی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو صرف اور صرف چیز جو ہے وہ بھگتنے والی ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا کھیتی کرنے کی جگہ ہے، کاٹنے کی جگہ وہاں پر ہے۔ یہاں پر جو ہم بو کے جائیں گے، وہاں پر جا کے آخرت میں ہم وہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھا جائے گا، جب اس نے کچھ بویا ہی نہیں تو اللہ سے امید کس چیز کی کرتا ہے؟ کام پر گیا، جانے کے بعد مالک نے کام بتایا، کام نہیں کیا۔ مزدوری پہ گیا، کوئی بھی نہ اس نے سیمنٹ کا کٹا اٹھا کر رکھا، نہ اس نے کوئی اینٹ توڑی، نہ اس نے مسالہ بنایا، کچھ بھی اس نے کیا نہیں۔ شام کو امید لگا کر بیٹھا ہے کہ مالک آئے گا مجھے پیسے دے گا۔ بتاؤ پیسے کیسے ملیں گے؟ ڈانٹ کے سوا تو کچھ اور، بھائی تجھے نہیں کرنا تھا مت کرتا، میں کسی اور کو بلا لیتا، تو نے تو اور کام کرنے کی جگہ میرے نقصان کرا دیا۔ ایسی میرے بھائیو ہم سب کی زندگی ہے، زندگی میں عمل چل رہا ہے، ایسی جو آیا من میں کر لیا۔ نماز دل کیا، نماز پڑھ لی، نہیں من کیا نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، رکھ لیا۔ ایسی زندگی ہمارے ڈیسیجن چل رہی ہے، اور اس کو سوچنے کے بعد اللہ رب العزت سے بہترین طریقے پر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمارے باپ دادا کی ملکیت ہے، جنت کے ہم ٹھیکے، جنت سے آئے تو ہیں، صرف آئے ہیں، جانا کوئی طے نہیں ہے۔ جانے کی جو دار و مدار ہے، جانے کی بنیاد ہے، وہ عمل کے اوپر ہے۔ جنت سے آنا بہت آسان تھا، لیکن میرے محترم بزرگوں جانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سال کے ختم ہونے کے بعد اگر کسی انسان نے آپ کو نیا سال شروع ہوا، آپ مبارکباد کسی کو نہیں دیں گے، نہ کوئی اسٹیٹس لگائیں گے، نہ آپ مبارکباد دیں گے۔ اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو ہیپی نیو ایئر، آپ کو کسی نے کہہ دیا بھائی مبارکباد آپ کو کسی نے دے دی، تو آپ اس کے بدلے میں دے سکتے ہیں، بس صرف اتنا۔ آپ کو کسی نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سال اچھے سے گزرے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے، آپ کا بھی یہ سال اچھے سے گزرے، اتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ نہ کوئی اسٹیٹس لگانا اور نہ ہی کسی کو مبارکباد دینا۔ تو رونے اور فکر کرنے کی چیز ہے، یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس چیز کا بالکل خیال رکھیں، کسی قسم اگر کوئی انسان، دیکھو بات ہمارا کام سمجھانے کا، بتانے کا، بتا دیا، سمجھا دیا، پھر بھی کوئی انسان نہیں ماننا، نئے سال جب شروع ہوگا، ابھی رات کو دسمبر کے آخر میں لوگ جاتے ہیں میلوں میں، جاتے ہیں میلوں میں گئے، وہاں پر گناہ کیے، جو کیا سو کیا، کم سے کم اللہ کے واسطے وہاں کی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں۔ گانے سننے ہیں، اس پہ اسٹیٹس پہ لگا رہے، لائیو بیٹھے ہیں انسٹاگرام پہ اور ویڈیو اور فیس بک وغیرہ پہ لائیو بیٹھے ہیں، لائیو بیٹھ کے گانے چلا رہے ہیں۔ کم سے کم اس چیز سے توبہ کر لیں۔ انسان نے اگر گناہ بھی کر لیا تو توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن بھائی تو اپنے گناہ کو سب کو بتا رہا ہے جا کے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، کم سے کم اس چیز کا تو خیال رکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز تو کہیں جانا نہیں، گناہ اپنی
سوچنا ہے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی ہے۔ اگر ہم پھر بھی کوئی انسان بالکل نہیں ماننا، اسے جانا ہی ہے، اس نے طے کر لیا، تو کم سے کم درجے کی بات یہ کہ جانے کے بعد وہاں کے ویڈیو نہ بنائے اور اس کو اسٹیٹس پہ نہ لگائے، کیونکہ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ مت بناؤ۔ اللہ رب العزت اتنا غصہ نہیں ہوں گے، گناہ کرنے پہ اتنا غصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ کا تو مادہ انسان کے اندر ہے، گناہ بھی کرے گا توبہ بھی کرے گا، اتنا غصہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ جتنا غصہ اس پر ہوں گے یہ گناہ کرنے کے بعد جو لوگوں کو بتا رہا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کیا، 50 لوگوں نے اس کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے، 100 لوگوں نے اس کی ویڈیو دیکھی گناہ کرتے ہوئے، ان کے دل کے اندر بھی خیال آئے گا کہ ہم بھی کریں گے۔ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ نماز پڑھنا آپ جاؤ گے نا، راستے میں جتنی بھی لوگ، آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اب لوگ آپ کو دیکھیں گے، پتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، بھلے وہ آدمی نماز پڑھنے نہیں آ رہا لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ یار تو نے نماز چھوڑ دی، یار تجھے بھی نماز کو جانا چاہیے تھا، بھلے وہ نماز کو نہیں آ رہا لیکن اس نے آپ کو دیکھا نماز پڑھنے جاتے ہوئے، اس کے دل کے اندر خیال آئے گا کہ یار تجھے بھی نماز کو جانا چاہیے تھا، تو نہیں جا رہا، کیونکہ آپ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں، گناہ کریں گے، گناہ کی دعوت دیں گے تو اس کا بھی خیال دل کے اندر ضرور آئے گا، اور جس کے اچھے عمل کو دیکھ کر کسی نے اچھا عمل کیا، اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا، جس نے عمل کیا ہے اس کو ثواب پورا ملے گا، اور جس کے عمل کو دیکھ کر اس نے نیک عمل، یعنی آپ نماز پڑھنا ہے، آپ کو کوئی انسان بیٹھا تھا، اس نے دیکھا نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر خیال آیا یار تو بھی چل، وہ نماز پڑھنا آ گیا، آپ کو آپ کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو نماز پڑھنا آپ کو دیکھ کر آیا ہے اس کی نماز کا ثواب، یعنی جتنا ثواب اس کو ملے گا نا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو آپ کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کو بھی ملے گا، اور جس نے خود نماز پڑھی ہے اس کے ثواب میں اللہ کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ایسے ہی کسی نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد گناہ کیا، اب جس نے دیکھا آپ کو گناہ کرتے ہوئے، میں نے کوئی گناہ کیا، جس نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کے گناہ کیا، میرے گناہ کا گناہ ملے گا، اس نے گناہ کیا ہے اس کے بدلے کا ہی مجھے ملے گا، اور اس کو بھی اس کے کھاتے سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ، کم سے کم اپنی زندگی کے بارے میں خیال کریں، غور و فکر کریں۔ دوسری 2 چھوٹی چیزیں آج کرنی ہے مجھے۔ جو عورتیں گھروں کے اندر، یہ مسئلہ آیا تھا کہ جو عورتیں گھروں کے اندر چل رہے ہیں، ماڈلنگ زمانہ ہے، پہلے سے سیٹنگیں ہوتی ہیں، اپنا شادی ہو گئی، اب جو ہے شوہر کا نام لے کے پکارتی ہے عورت، ہاں جی، جو بھی نام ہوتے ہیں اپنے شوہر کا نام لے کے پکارتی ہیں گھر والیاں۔ اپنے شوہر کا نام لے کے پکارنا مکروہ ہے، بالکل منع ہے، اچھا عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کا نام لے کے پکارے، کوئی ایسا نام رکھ لے جس سے شوہر کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے آواز دی جائے، ورنہ شوہر کا نام لے کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پکارنا چاہیے۔ دوسری چیز، آپ ایک مسئلہ اور تھا کہ کوئی انسان کسی کے یہاں پر کام کر رہا ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر 5-6 لوگ کام کرتے ہیں، اب وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں، اس کے مال میں سے ہٹا لیا، جا کے بیچ دیا، یعنی اس طرح ہوتا ہے، سب جگہ اکثر ہوتا ہے، جگہوں پر جو مالک ہوتا ہے اس کے مال میں سے لوگ کمی کرتے رہتے ہیں، اس کو کور کر، مالک کو پتا ہے کہ یہ میرے کام میں گڑبڑی کر رہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کیا کہتا ہے مالک، آخرت میں سب دے دے گا، ایسا حساب نہیں ہے۔ مسئلہ سن لو، آخرت میں دے گا، کب دے گا؟ آپ کو پتا ہے یہ چوری کرتا ہے، میرے مال میں ہٹا کے دوسری جگہ بیچ رہا ہے، اگر آپ اس کو کچھ نہیں کہتے تو آپ کو آخرت میں ملے گا، آپ اس کے بدلے میں ڈانٹتے ہو، آپ اس کے بدلے، وہ نے چوری کی آپ کو پتا ہے، آپ اس کے بدلے میں ڈانٹ رہے ہو، آپ اس کے بدلے میں اس کی بے عزتی کر رہے ہو، سب کے سامنے کہہ رہے ہو یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اب دونوں چیز کا اللہ رب العزت کے یہاں پہ وزن کیا جائے گا، جو آپ نے اس کو برا بھلا کہا ہے وہ بھی ترازو میں تولا جائے گا، اور جو اس نے آپ کے مال میں چوری کی ہے وہ بھی ترازو کے اندر تولی جائے گی۔ اگر آپ کا اس نے جتنی چوری کی تھی آپ نے اس کو اس سے زیادہ ڈانٹ دیا تو آپ کو دینا پڑے گا جتنا آپ نے ایکسٹرا ڈانٹا ہے، اور اگر اس نے جتنی چوری کی تھی آپ نے اس سے کم ڈانٹا ہے، یعنی مان لو کہ 100 روپے کی چوری کی تھی آپ نے 80 روپے کا ڈانٹ دیا، اب وہ آپ کو 20 دے گا۔ اگر آپ نے ڈانٹا 120 کا تو آپ 20 اسے دو گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔